الحمدللہ اللہ کا احسان ہے۔ آداب مباشرت کے سلسلے میں تقریباً 15 پارٹ ہو چکے ہیں، جو اللہ کرے ہم دین کی طرف رجوع کریں ہر کام میں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تمام ہمارے نوجوان افسوس ہی کرتے رہیں کہ غلطی کر بیٹھیں، کہ جتنے دین سے دور جاویں گے اتنا ہی آدمی افسوس ہی کرتا رہتا ہے، آخرت میں بڑا افسوس کرے گا اور دنیا میں بھی افسوس کا ذریعہ بنتا ہے۔ دین سے بے رغبتی، دین سے دوری۔ نبی کی سیرت، نبی صرف کوئی ایک قوم کے لیے نہیں آیا، ہمارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے۔ اب کوئی مانے تو اس کا بھلا ہے، نہ مانے تو اس کا نقصان ہے دنیا اور آخرت میں۔ لہٰذا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ تمام انسانیت کے لیے ایک نعمت ہے، ایک خیر ہے، ایک بھلائی ہے۔ تو میاں بیوی کے سلسلے میں بھی ہم نبی کی طرف رجوع کریں کہ ہمارے نبی کے اس بارے میں کیا فرمان ہے، کیا کہنا ہے، کیا طریقہ ہے۔ ایک پارٹ سے لے کے 15 پارٹ ہو چکے ہیں، 16 پارٹ ہے۔ ایک غلط فہمی کے بارے میں آج پڑھیں گے۔ اکثر بیشتر نوجوانوں کو غلط فہمی ہے۔ وہ غلط فہمی کیا ہے؟ غلط فہمی یہ ہے کہ بھئی نئی شادی ہوتی ہے جب لڑکی کی، اور جب پہلی مرتبہ اس سے ہم بستری کی جاتی ہے، مباشرت کی جاتی ہے، میاں بیوی ملتے ہیں پہلی مرتبہ، تو خیال یہ ہوتا ہے کہ جی خون آنا ضروری ہے، اور جس عورت کے، جس لڑکی کے خون نہ آئے پہلی مرتبہ ہم بستری کرنے سے، وہ سمجھ لو کہ پھر پاک دامن نہیں ہے، وہ پاک صاف نہیں ہے، وہ اس سے پہلے غلطی کر بیٹھی ہے شادی سے پہلے۔ یہ خیال ہے، گندا خیال ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گندا خیال ہے، اور پھر اپنی بیوی کے اوپر ایک تہمت اور ایک غلط فہمی میں بندہ ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر شک شبہ کرتا ہے، تو پھر دل نہیں ملتا، کیوں جب ایک طرف سے نفرت آتی ہے تو دوسری طرف سے کہاں پیار آئے، کہاں تک پیار آئے؟ پیار تو جب دونوں طرف سے محبتیں آویں گی تو پھر پیار بڑھے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف سے تو نفرت آئے اور دوسری طرف سے پیار آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس کے بارے میں ذرا ہم دیکھیں۔ کنواری لڑکیوں کے اندر ایک، یوں سمجھ لو، ایک شرمگاہ میں پتلی سی لعاب دار ایک جھلی ہوتی ہے اندر کی طرف، جس کو پردہ بکارت بھی کہتے ہیں۔ اس پردہ میں ایک سوراخ ہوتا ہے جس کے اندر سے خون نکلتا ہے۔ جب ماہواری کا خون آنا شروع ہوتا ہے لڑکی کو، کنواری لڑکی کو پہلی مرتبہ وہاں سے خون نکلنا شروع ہوتا ہے۔ تو شادی کے بعد جب مرد پہلی مرتبہ صحبت کرتا ہے تو یہ جھلی پھٹ جاتی ہے اور خون آتا ہے۔ اس موقع پر عورت کو بھی کچھ تکلیف ہوتی ہے اور خون آتا ہے تھوڑا سا، پھر ہمیشہ کے لیے پردہ پھٹ جاتا ہے، کیونکہ بکارت کا، یہ بکارت کا پردہ بولتے ہیں اسے، کنوارا پن کا پردہ، پھر یہ ختم ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے، اگر خاوند نے صحبت کی ہے اور ایسا نہیں ہوا تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ پردہ کبھی کوئی چوٹ لگنے سے، گرنے سے پھٹ جاتا ہے، یا کبھی از خود ہی پھٹ جاتا ہے، نہ چوٹ لگی ہے، نہ گری ہے، نہ کوئی تکلیف ہوئی ہے، بس خود بہ خود پھٹ گیا، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگر بعض دفعہ کسی عورت کا ایسا بھی پردہ ہوتا ہے یہ کہ لچکدار، یہ پھٹتا بھی نہیں ہے اور ٹوٹتا بھی نہیں، صحبت کرتے وقت لچکدار ہوتا ہے بعض عورتوں کا۔
اور جماع میں رکاوٹ کا ذریعہ بھی نہیں بنتا، لچک ہے کیونکہ اس میں کچھ ہی عورتوں کو ہوتا ہے یہ، اور خون بھی نہیں آتا جماع کے وقت، صحبت کرنے کے وقت۔ ہاں، لاکھوں میں کوئی عورت ایسی بھی نکل آتی ہے کہ یہ پردہ سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، جب پہلی مرتبہ صحبت کی جاتی ہے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ یہ بہت کوئی لاکھوں میں کوئی ایک آدھ عورت کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، کنواری لڑکی یعنی نئی دلہن سے صحبت کی ہے اور خون نہیں آیا اور ایسا نہیں ہوا تو پھر اس کو گندی نہ سمجھا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ پردہ اس کا پھٹ گیا ہو کسی حادثات میں، کسی چوٹ لگنے سے، ہو سکتا ہے کوئی لچکدار ہو یہ پردہ، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی کئی ساری وجوہات ہیں، خون کا پتہ بھی نہ چلے۔ لہٰذا ایسی عورتوں کو ناپاک نہیں سمجھنا چاہیے، شک شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ جانتا ہے وہ گندی ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا حساب لے گا اس سے۔ پر ایک بات یاد رکھیں، گندے مردوں کے لیے گندی عورتیں ہیں اور گندی عورتوں کے لیے گندے مرد ہیں۔ آدمی خود غور کر لے کہ میں کیسا ہوں، میں پاک ہوں، میری بیوی پاک ہے۔ میں گندا ہوں تو میں اپنی بیوی کو کیسے پاک کروں جب میں ہی گندا ہوں؟ آدمی غور کرے، خود اپنی طرف نگاہ کرے۔ اور یہ بات تو پکی ہے کہ ہم کسی کی عورت کے اوپر اگر نظر ڈالیں گے کوئی ہماری کے اوپر ڈالے گا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ہم کسی بہن بیٹی کے اوپر نظر ڈالیں گے کوئی ہماریوں کے اوپر بھی ڈالے گا۔ ہم کسی کی بیوی کے اوپر نظر ڈالیں گے کوئی ہمارے کے اوپر، یہ تو سیدھی سی بات ہے۔ لہٰذا اس بات سے آدمی خود پرہیزگاری کرے، اگر اپنے گھر پاک دامن رکھنا ہے تو خود احتیاطی برتے، یہ جاہلانہ والی باتوں پر شک شبہ نہ کرے۔ اتنا ہی کافی، انشاءاللہ آگے پھر کچھ اور پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔